السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 74۔ آج کی کلاس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 کی تدریس جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ لفظی ترجمہ: وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، اور اس جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا پس تم کھاؤ، پس یا اور کلو کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن با فراغت، فکلوا منہا حیث شئتم رغدن، اور اس میں سے جہاں سے بھی چاہو با فراغت کھاؤ، وادخلوا الباب سجدن، اور ادخلوا داخل ہو جاؤ، الباب صدر دروازے میں، سجدن اطاعت کرتے ہوئے، اور قولو کہو، حطۃ کے بوجھ ہلکے کیے جائیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، نغفر لکم، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وادخلوا الباب سجدن، اور صدر دروازے میں اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقولوا اور کہو، حطۃ نغفر لکم کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں، ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے، اور ضرور، نزید ہم بڑھائیں گے، ہم زیادہ کریں گے، محسنین احسان کرنے والوں کو، یعنی ان کو ان کا انعام اور بھی بڑھا کر دیں گے۔ جو بھی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، احسان کے مختلف معنی ہیں، اس لحاظ سے احسان کرنے والے بھی معنی ہیں، نیکی کرنے والے بھی معنی ہیں، اور نیکی کو سنوار کر کرنے والے بھی ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم ضرور اور بھی زیادہ دیں گے۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گزشتہ کلاس میں، اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا اور تم داخل ہو جاؤ، اور حرف عاطف ہے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، یہ فعل امر معروف ہے، اور ضمیر جمع مذکر مخاطب اس میں فاعل بن رہی ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تم داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ البابا، یہ مفعول فی کہلاتا ہے، منصوب ہے، اس میں فی والا مفہوم شامل ہے، دروازے میں داخل ہو جاؤ، اسی مفعول فی کی حیثیت نے اس کے اندر میں والا مفہوم شامل کیا، تو دروازے میں، اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اصل یہ ہے فی الباب، دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ فی کا ترجمہ میں ہوتا ہے، لیکن اس کو اکثر اوقات ظرف کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو ہٹانے کے نتیجے میں اس اسم کو یا اس طرح کے باقی اسماء کو نصب دی جاتی ہے، یہ مفعول فی کہلاتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ تو وادخلوا الباب، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں۔ ادخلوا کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی آیت میں، تو اس کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ادخلوا فعل امر معروف ہے، اور ضمیر واحد مذکر مخاطب
اس میں ہے یہ غائب کا لفظ لکھنے میں درست غلطی ہو گئی، اور یہی مخاطب کی جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ داخلہ یدخل دخولاً اور کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، دخل المکان و نحوہ وفیہ، کسی چیز میں داخل ہونا یا اس کے اندر ہو جانا۔ دوسرے معنی ہیں اندر جانے کی کوشش کرنا، اور اس سے باب فعال کا صیغہ بھی بنتا ہے حمزہ شروع میں زائد لانے کے نتیجے میں ادخلا، تو ادخلہ المکان و نحوہ وفیہ، داخل کرنا، المکان نہ ہونا چاہیے یہاں پہ، جو درست نہیں ہے لکھا ہوا۔ حاضہ القاریۃ، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وادخلوا، یہ فعل امر معروف ہے، ضمیر جمع مذکر مخاطب اس میں پائی جاتی ہے، اور فاعل مرفوع اس میں شامل ہے۔ البابا، دروازے میں، یا صدر دروازے میں، مین دروازہ جو ہے اس میں، مراد یہ ہے کہ جو دروازہ مقرر ہے داخل ہونے کے لیے، جہاں سے باقی لوگ داخل ہو رہے ہیں، جو اس میں اصل دروازہ ہے داخل ہونے کا، اس میں تم داخل ہو جاؤ۔ باب، الباب، اس کی جمع ابواب اور بیبان، دو طرح کی جمع آتی ہیں۔ باب کے معنی دروازہ، اور باب سے مراد کتاب کا وہ حصہ بھی ہے جس میں ایک جنس یا ایک طرح کے مسائل مذکور ہوں، اس کو بھی باب کہا جاتا ہے۔ اور جب کہا جائے من بابن قضا، تو نوع یا قسم کا ترجمہ ہوتا ہے کہ فلاں نوع کا یا فلاں قسم کا۔ اور جب کہا جائے بابن رئیسیٌ، تو اس سے مین گیٹ مراد ہوتا ہے۔ اور بابن خلفی، عقبی دروازہ، گھر کے پیچھے جو دروازہ ہو، کسی جگہ میں جو پیچھے کی طرف دروازہ ہو، اس کو بابن خلفی کہا جاتا ہے۔ اور بابن دوارن، گھومنے والا دروازہ، دارا یا دوروں سے گھومنا۔ اور بابن لفافن، فولڈنگ دروازہ۔ تو کئی طرح کے جو دروازے ہیں ان کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر کے ان کی قسم بیان کر دی جاتی ہے۔ تو وادخلوا البابا، تم دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے۔ سجداً اسم ہے، اور یہاں پر یہ حال کے طور پہ آ رہا ہے اور منصوب ہے۔ یہ واحد لکھا گیا ہے لیکن یہ جمع کا صیغہ ہے، ساجد کی جمع ہے سجداً، تو یہ اسم جمع مذکر کا صیغہ ہے اور حال بن رہا ہے اور منصوب ہے۔ اور حال کن لوگوں کا بیان ہو رہا ہے؟ جن کو کہا جا رہا ہے وادخلوا البابا، تم دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجداً، اطاعت کرتے ہوئے، اطاعت کرنے کی حالت میں، حال بن رہا ہے، اور اس وجہ سے دال پہ جو نصب آئی ہے، فتح آئی ہے، وہ نصب کی علامت ہے، تو یہ منصوب ہے حال بننے کی وجہ سے۔ وقولوا، و، اور یہ حرف عاطف ہے، قولوا، تم کہو کہ، قولوا فعل امر ہے، قالا یقولو سے بہت دفعہ تفصیل اس کی پڑھ چکے ہیں، اس سے یہ فعل امر ہے، اور قول اس کا مصدر اور اسم ہے، اور جو بات کہی جائے اسے قول یا مقولہ کہتے ہیں۔ تو قولو کے بعد جو جملہ آ رہا ہے حتتن، وہ اس کا مقولہ یا قول ہے، تم کیا کہو حتتن۔ ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حتتن بوجھ ہلکے کیے جائیں، اس کا ترجمہ ہے۔ حتتن کے لفظی معنی ہیں گرانا، اور یہاں پر یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، جملہ اسمیہ بن رہا ہے، وہ جملہ جس میں ایک مبتدا اور اس کے بعد خبر آتی ہے۔ خبر کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جملے کی صورت میں بھی، اسم کی صورت میں بھی، شبہ جملہ کی صورت میں بھی خبر آتی ہے، لیکن اس کا آغاز، اس جملے کا آغاز اسم سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہے اصل میں، جس میں سے مبتدا کو حذف کر دیا گیا اور اس کی خبر یہاں پر موجود ہے۔
تو یہ حتتن اپنی ذات میں اسم ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہاں جملے میں اس کا مبتدا ہے سؤالنا، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گناہ گرا دیے جائیں۔ تو سؤالنا یہاں پر کہتے ہیں کہ معذوف ہے جو مبتدا بن رہا ہے، اور حتتن اس کی خبر ہے۔ تو حتتن ایک معذوف کی خبر ہے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اس لیے حتتن مرفوع ہے، اور یہ مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ بناتے ہیں، جو جملہ قولو کا مقولہ ہے یا قول ہے، اور یہ جملے کے طور پر قولو کا قول یا مقولہ منصوب ہوتا ہے۔ تو جملے کے طور پہ یہ جملہ یہاں پر منصوب ہوگا، لیکن یہ لفظ جو اس جملے میں خبر کے طور پہ آ رہا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ مرفوع ہے۔ تو بحیثیت جملہ حتتن جو ہے یہ منصوب کہلائے گا، جملے کے کوئی ظاہری اعراب، ظاہری اس کی علامت نہیں ہوتی، یہاں بھی اس کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے۔ وقولو، اور تم کہو، حتتن، ہمارے بوجھ ہلکے کیے جائیں، ہمارا سوال، ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے بوجھ ہلکے کر دیے جائیں، ہمارے گناہ جھاڑ دیے جائیں، گناہوں کا بوجھ ہم سے اتار دیا جائے۔ وقولو، اور تم کہو، حتتن، ہمارے بوجھ ہلکے کیے جائیں، نغفر، ہم بخش دیں گے، غفرا، غین فا را اس کا مادہ ہے، اس سے جمع متکلم کا صیغہ، 14واں صیغہ فعل مضارع کا ہے، ہم معاف کر دیں گے۔ یہ اصل میں تو نغفرو، را پہ ضمہ ہے، پیش ہے، لیکن جیسے شرط جو شرط کے لیے حروف آتے ہیں یا اسماء آتے ہیں، ان کے بعد دو فعل عام طور پہ واقع ہوتے ہیں، دونوں پہ جزم آتی ہے، آخر میں ان کی حرکت گر جاتی ہے، یا نون اعرابی ہو تو وہ گر جاتی ہے۔ تو یہاں اس میں نغفر و حرکت تھی جو جزم کی وجہ سے گر گئی۔ فعل کے 3 قسم کے اعراب ہیں جن کی تفصیل ہم کوشش کریں گے کہ اس کلاس کے آخر میں پڑھیں۔ تو وہ اعراب فعل مضارع کے رفع، یعنی جس فعل کے آخر میں بعض صیغوں میں ضمہ اور بعض میں نون اعرابی موجود ہوتا ہے، ضمہ بھی موجود ہوتی ہے یا نون اعرابی جس کے آخر میں آتا ہے وہ موجود ہو، تو وہ فعل مضارع مرفوع کہلاتا ہے، رفع آتی ہے اس پر۔ اور جب اس سے پہلے نصب دینے والے حروف آ جائیں تو وہ منصوب کہلاتے ہیں، اور جب جزم دینے والے حروف یا اسماء آ جائیں تو وہ فعل مضارع مجزوم کہلاتا ہے، جزم والا۔ تو یہاں پر مجزوم ہے، یہ اسی طرح سے ہے جیسے فعل مضارع سے پہلے شرط آ جائے تو اس کے بعد 2 فعل واقع ہوتے ہیں، ایک کو فعل شرط، دوسرے کو جواب شرط کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے جواب شرط پر جزم آتی ہے، مجزوم ہوتا ہے، اسی طرح سے امر یا نہی کے بعد بھی بعض اوقات فعل مضارع آتا ہے، اس پہ بھی جزم آتی ہے، اور یہاں قولو جو فعل امر تھا اس کے جواب کے طور پہ نغفر آیا ہے۔ یہ نغفر یہاں نہیں ہو سکتا، نغفر اس کو پڑھیں گے مجزوم ہونے کی وجہ سے۔ اس کا ترجمہ ہے ہم معاف کر دیں گے۔ تو یہ فعل مضارع معروف ہے، اور اس پہ جزم آئی ہے، مجزوم ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے، اور اس کے اندر ضمیر جمع متکلم ہے جو اس کا فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کا مادہ غین فا را 3 حروف ہیں۔ غفرا فعل ماضی آتا ہے، یغفر فعل مضارع آتا ہے، مصدر غفر اور غفیر، غفیرۃ، غفران، مغفرۃ، یہ سارے اسی کے مصدر ہیں۔ اس سے اسم فاعل غافر کا آتا ہے، غافر الذنب، قابل التوب، اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید میں آئی ہیں۔ اسی طرح غفیر بھی انہی معنوں میں آتا ہے، بہت بخشنے والا، اور غافر بھی۔ اور مبالغے کا صیغہ غفور اور غفار، یہ بھی قرآن مجید میں بارہا الفاظ آئے ہیں۔
اسی لفظ سے، اسی مادے سے یہ دونوں صیغے یا اسماء بھی ہیں۔ غفور بہت بخشنے والا، غفار بہت بخشنے والا، دونوں کے ایک طرح کے معنی ہیں۔ اسی سے اسم مفعول جب بنائیں تو وہ مغفور بنتا ہے، اسم فاعل غافر فاعل کا وزن، اور اسم مفعول مفعول کے وزن پہ مغفور۔ اور جب کہا جائے غفر اللہ لہو ذنبہ، تو اس کے ساتھ لام کا صلہ آ گیا، کسی کے گناہ چھپانا اور ان کو معاف کر دینا، گناہوں کا معاف کرنا۔ اور غفران بھی مصدر جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے معنی درگزر کرنے، معافی دینے یا بخشش کرنے اور بخش دینے کے ہیں، بخشنا۔ غفر الشیء کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز چھپا دینا، تو کہتے ہیں کہ انہی معنوں میں ہے کہ گناہ کو چھپانا، گناہ کو ختم کر دینا۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے، استغفار کیا جائے، تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو، گناہوں کو چھپا دے، ان کے بارے میں ہم سے باز پرس نہ کرے۔ تو غفر الشیء کسی چیز کو چھپانا۔ غفر الشیب بالخضاب، خضاب کے ذریعے بڑھاپے کو چھپا دینا، یعنی بالوں کی سفیدی کو خضاب سے چھپانا۔ تو اسی طرح اس سے باب استفعال غین فعرے سے پہلے حمزہ سین تے لگا کر فعل ماضی بنتا ہے استغفر، تو اس کے استغفر اللہ لہو، اس کے معنی ہوتے ہیں مغفرت کے لیے شفاعت کرنا یا گناہ بخشوانا۔ یہ مغفرت لکھنے میں غلط ہو گیا ہے، استغفر ربہ، اس کے معنی ہے مغفرت چاہنا۔ استغفر اللہ ذنبہ ومن ذنبہ، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہنا۔ تو یہ مختلف معنوں میں استغفر بھی آتا ہے، غفرہ چھپانا، اور استغفر کے معنی ہے چھپانے کی یا گناہ جھاڑنے کی، گناہ کی معافی کے لیے استغفار کرنا، شفاعت کرنا، گناہ بخشوانا۔ قولوا حطۃ نغفر لکم، نغفر ہم بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، لکم تمہیں، لا حرف جار ہے اور کم اس سے مجرور ہے، دونوں کا ملا کر ترجمہ بنتا ہے تمہیں۔ کم جو ہے وہ ضمیر جمع مخاطب کے لیے، اور یہ لام حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ خطایاکم مضاف اور مضاف الیہ ہیں، تمہاری خطائیں۔ خطایا یہ اسم ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہاں پر نغفر کا مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یہ بھی منصوب ہے، لیکن یہاں پر ظاہری کوئی علامت نہیں ہوگی کیونکہ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، اور یہ مضاف ہے، قم مضاف الیہ ہے۔ خطایا، خطیئہ و خطیع و خطیۃ دونوں، اور خطأ اور خطأ یہ مصادر بھی ہیں اور اسم کے طور پہ بھی ہیں، غلطی یا گناہ یا غلطی کرنا، عمدن غلطی کرنا یا گناہ کرنا، جرم کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، تو ہمارے لیے استغفار کر، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ ہمارے گناہوں کی، یقیناً ہم گناہگار تھے۔ اسی سے خطاً اور خطیۃن جو ہے، جس کی جمع خطایا آتی ہے، جس کے معنی خطا گناہ یا کوتاہی یا غلطی کے ہیں۔ خطایاکم تمہاری غلطیاں، تمہارے گناہ، تو ضمیر جمع مخاطب ہے کم، اور خطایا مضاف، اور یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے کم بھی یہاں پر مجرور ہے۔ و اور حرف عاطف ہے، سنزیدو، سا یہ حرف ہے سین اور صوفہ، فعل مضارع کے ساتھ تاکید کے لیے آتے ہیں، تو ضرور کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سنزیدو ضرور ہم زیادہ کریں گے، ہم بڑھائیں گے، تو یہ فعل مضارع معروف ہے، اور اس کے اندر ضمیر جمع متکلم ہے جو فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو وہ ضمیر بھی مرفوع ہوگی۔ اس کا مادہ
زا واو دال ہے، یا زا یا دال بھی کہا جاتا ہے۔ تو زادہ یزود و زودن اسی سے آتا ہے، جس کے معنی ہیں سفر کے لیے توشہ تیار کرنا، کوئی سامان تیار کرنا۔ زاد راہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، زاد اسی سے ہے، زاد راہ تیار اور فراہم کرنا۔ اور زادن جس کی جمع ازواد اور ازداد آتی ہے، توشہ یا زاد راہ، ضروریات اور اخراجات یا سفر یا راشن یا اشیاء خوردنی۔ اور ذخیرہ عمل کو بھی زاد کہا جاتا ہے، اچھا یا برا ہو، خیر یا شر کا جو ذخیرہ ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو الزاد کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی سے زادہ علی، زادہ عن، زادہ فی، زادہ من، تو زادہ کے ساتھ مختلف صلے علی، عن، فی، من آتے ہیں۔ یہ زادہ فعل ماضی ہے، یزید و فعل مضارع ہے، زیدن اس کا مصدر ہے، زیادتاً بھی مصدر ہے، مزیداً بھی مصدر ہے۔ تو اس فعل کے معنی بڑھنا یا زیادہ ہونا یا بہت ہونا۔ تو یہ لازم کے طور پہ عام طور پہ آتا ہے، لیکن متعدی بھی آتا ہے۔ زیادہ شیء کسی چیز کو بڑھانا، بڑھنا بھی اس کے معنی ہیں اور بڑھانا بھی معنی ہیں، زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا۔ سنزید المحسنین، ضرور ہم بڑھائیں گے، زیادہ کریں گے، کن کو؟ احسان کرنے والوں کو۔ المحسنین، الف لام تو تعریف کا معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ محسن اصل لفظ ہے جس کی جمع محسنون اور محسنین دونوں طرح سے آتی ہے۔ تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اسم فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم اس کو کہیں گے، کیونکہ واو نون اور یا نون سے جو جمع بنتی ہے وہ سالم جمع کہلاتی ہے اور مذکر سالم ہے۔ اور یہ جملے میں یہاں پر نزید و فعل تھا، فاعل تھا، اور محسنین اس کا مفعول بن رہا ہے، اور مفعول جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ بھی منصوب ہے، اس میں نصب کی علامت یا کا آنا ہے۔ یہ نون جمع کی کہلاتی ہے، اس پر اعراب جو ہیں وہ اعراب کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ اس سے پہلے واو یا وہ اعراب کی علامتیں ہوتی ہیں۔ رفع کی صورت میں واو آتی ہے، اور نصب اور جر کی صورت میں وہ واو ہٹا کر یا لگا دی جاتی ہے، یا واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو محسنین کا مادہ ہا سین نون، 3 حروف ہیں۔ حسنا یحسن حسناً، اس کے معنی ہیں بہتر اور اچھا ہونا یا حسین ہونا۔ ہوا حسن، مرد کے لیے حسن کا لفظ آتا ہے، اور وہی حسنا، عورت کے لیے حسنا کا لفظ آتا ہے۔ اور اس کی جمع حسان آتی ہے، جو جمع مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع ہے، تو دونوں کے لیے حسان کا لفظ آتا ہے۔ حسنا کے معنی ہے بہتر اور اچھا ہونا، اسی سے حمزہ لگا کر باب افعال میں احسن فعل بنتا ہے، اچھا کرنا، کوئی کام اچھا کرنا یا اچھائی کا کام کرنا، نیکی کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے ان احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے تو وہ تم اپنے نفسوں کے لیے ہی اچھا کرو گے۔ اس کے ساتھ الا اور بہی، الا اور بے کا صلہ بھی آتا ہے، آسانہ الیہ یا آسانہ بہی، اچھا برتاؤ کرنا یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا احسان کرنا۔ اور حسن اور حسنتن دونوں کی جمع حسنات آتی ہے، اور محسنہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جو سیئہ کی ضد ہے۔ تو حسن یا حسنہ سیئہ کی ضد ہے، اس کے مخالف ہے، الٹ ہے۔ تو حسن اور حسنہ کے معنی ہیں اچھائی یا سخاوت، اور درستگی کسی کام کی یا کسی فعل کی، اسے بھی حسنہ کہا جاتا ہے۔ نیکی، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو، اس کو حسنہ کہا جائے گا، بھلائی یا نیک عمل یا نیک بات۔ قرآن کریم میں آیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی نیکی کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے اس سے 10 گنا اجر اس کو دیا جائے گا۔ دوسرے معنی اس کے صدقہ کے بھی ہیں، اور تیسرے معنی ہیں جلد کے اوپر کوئی نشان جو اس کو خوش نمائی عطا کرتا ہے، یعنی
खूबसूरती के लिए कोई जो निशान है। और चौथे माने नेमत के भी हैं। कुरान मजीद में इन मानों में ये आयत है, फ़ाइज़ा जाअतहुमुल हसना, तो जब उन्हें कोई नेमत मिलती है, क़ालू, तो वो कहते हैं लना हाज़िही, कि ये हमारे लिए है। और इन्हीं मानों में हम कह सकते हैं हुस्न सुलूक के लिए भी ये लफ्ज़ है। और ahsano इसम के तौर पे जब इस्तेमाल होता है तो इसकी जमा अहासिनो आती है, जिसके माने हैं सबसे बेहतर। ये इसम तफजील का सीगा है, अफ़अल का वज़न है ahsan, तो अफजल के माने हैं। कुरान मजीद में आया है अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु, कि वो लोग जो बात को गौर से सुनते हैं फिर वो उसमें से बेहतरीन सबसे बेहतर की पैरवी करते हैं। हदीस शरीफ में भी आया है इन्ना अक़रबकुम मिन्नी मजालिसा यौमिल क़ियामत अहासिनुकुम अख़लाक़न, कि तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब मजलिस के लिहाज से, बैठने की जगह के लिहाज से क़यामत के रोज़ वो लोग होंगे जो अखलाक में तुम में से सबसे बेहतर होंगे। हसनतुन की मुअन्नस हुस्ना भी आती है। हसना, हुस्नुन तो मुज़क्कर का सीगा, हसना आमतौर पे ता लग जाने से मुअन्नस का सीगा शुमार होता है। हुस्ना भी मुअन्नस का सीगा है, जो ahsanों की मुअन्नस कहलाती है हुस्ना। ahsanों की तस्नीस हुस्ना, और इसका तर्जमा है बेहतर या उम्दा। जैसे वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए ही अच्छे नाम हैं। अस्मा की सिफत अल हुस्ना आई है, वाहिद मुअन्नस का सीगा है। और अच्छा अंजाम, उसके लिए भी हुस्ना का लफ्ज़ बोला जाता है। कुरान मजीद में आया है फ़लहू जज़ा अनिल हुस्ना, उसके लिए अच्छा अंजाम होगा। वसनज़ीदुल मोहसिनीन, और ज़रूर हम मोहसिनों को बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे। इस आयत का तर्जमा और तफसील मुकम्मल हुई। कुछ हिस्सा हम सरफ़नाव का यहाँ पर पढ़ेंगे, ग्रामर का, तो उसकी तरफ चलते हैं। पहले बयान हुआ कि फ़ेल मुज़ारे के 3 एराब हैं, रफ़ा, नसब और जज़म। तो फ़ेल मुज़ारे पर जब कोई नसब देने वाला या जज़म देने वाला आमिल ना हो, नवासिब ना हो, जवाज़िम ना हो, तो वो मरफ़ू होता है। और जब नवासिब यानी नसब देने वाले हुरूफ आ जाएं तो वो मंसूब हो जाता है। और जब जज़म देने वाले हुरूफ या अस्मा आ जाएं तो वो फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होता है। फ़ेल माजी मबनी होता है, फ़ेल अमर भी मबनी कहा जाता है, इसलिए उनके एराब की बहस यहाँ नहीं है, सिर्फ़ फ़ेल मुज़ारे की बहस है। तो फ़ेल मुज़ारे में ये सूरतें हैं कि उस पे 3 एराब आते हैं, रफ़ा, नसब और जज़म। तो नवासिब मुज़ारे कौन कौन से हैं? वो 4 हुरूफ हैं। जब फ़ेल मुज़ारे से पहले ये 4 हुरूफ इनमें से कोई एक आ जाए तो वो मंसूब हो जाता है। अन, लन, कै, इज़न, ये 4 हुरूफ हैं जो फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं। इनको नवासिब मुज़ारे कहते हैं और ये मुज़ारे को नसब देते हैं। यानी 5 सीगे जो हैं जिनके आखिर में हरकत आती है, उन सीगों को उन सीगों में वो ज़म्मा गिरा कर उसकी जगह पर फ़तह दी जाती है, तो फ़तह के ज़रिए उन पे नसब आती है। और 7 सीगे ऐसे हैं जिनके आखिर में नून एराबी होता है, तो नसब की सूरत में वो नून एराबी गिर जाता है। जज़म की सूरत में भी गिरता है, नसब की सूरत में भी, लेकिन देखना ये होता है कि वहाँ आमिल कौन सा है, नसब वाला या जज़म वाला। तो उससे हम पहचानेंगे कि ये मंसूब है या मजज़ूम है। तो कुल 14 सीगे एक गर्दान में होते हैं, फ़ेल मुज़ारे की गर्दान में। उनमें से 5 सीगों के आखिर में तो हरकत होती है और वो हरकत फ़तह में तब्दील हो जाती है, तो मंसूब होता है वो फ़ेल मुज़ारे। और नून एराबी गिरा हुआ हो तो वो भी नसब की अलामत होती है, इस शर्त के साथ कि इन हुरूफ में से कोई उस फ़ेल से पहले मौजूद हो। बाज़ औक़ात ये ज़ाहरी तौर पे मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात छुपे हुए भी होते हैं, माज़ूफ़ भी होते हैं। तो इनकी तफसील अगर हम देखें तो
14 سیغوں میں سے 12 سیغے تو یہ بیان ہو گئے، 2 سیغے مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ جمع مؤنث کے سیغے ہیں، جمع مؤنث غائب کا سیغہ، جمع مؤنث حاضر کا سیغہ، یعنی چھٹا اور 12واں سیغہ، تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ جو 4 حروف ہیں فعل مضارع سے پہلے آئیں تو اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ، جیسے ارید ان اذهبا، ان جو ہے اس نے اذهب کو اذهبا بنا دیا، میں چاہتا ہوں کہ جاؤں۔ اور اسے ان ناصبہ کہتے ہیں، ان، یہ ان جو ہے ناصبہ یعنی نصب دینے والا ان۔ اور ان مصدریہ بھی اسے کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ ان مصدر